السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سعید بن المسیب نے، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد، آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا مِّن مَسِّ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیختا ہے، روتا ہے، غیر مریم وابنہا، سوائے مریم کے اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں قرآن مجید کی آیت پڑھا کرتے تھے، بے شک میں تجھے اور تیری اولاد کو اللہ رب العالمین کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ اس میں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور فضیلت بیان کی گئی۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان ایسے اس کی پسلی میں ایسے انگلی سے چوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ ہر بچے جب پیدا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ چیختا ہے، روتا ہے۔ رونے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کی علامت ہے، یقیناً، لیکن اس کا رونا، اس کا آواز نکالنا ہوتا کس وجہ سے ہے؟ شیطان کے اس کو چھونے کی وجہ سے۔ اب تک وہ محفوظ ہوتا ہے، جب شیطان اس کو چھوتا ہے وہ روتا ہے، حالانکہ اس کو شعور نہیں ہے لیکن وہ روتا ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر آپ نے فرمایا کہ 2 بچے، اس کا مطلب ہے باقی کوئی مستثنا نہیں، انبیاء، اولیاء سب اس میں شامل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ما من مولود، کوئی بھی پیدا ہونے والا بچہ، من بنی آدم کی اولاد میں سے، اس کو شیطان مس کرتا ہے۔ صرف 2 کو مس نہیں کیا، ایک مریم کو اور ایک مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، اور اس کی وجہ، اللہ اکبر، اس کی وجہ اس کی ماں کی دعا ہے۔ نہ جانے اس نے کس اخلاص کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس بیٹی سے پیدا ہونے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم سے۔ نہ جانے کس اخلاص کے ساتھ اس نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو شیطان کے اس چوکے سے بھی محفوظ رکھا جو کسی بچے کے پیدا ہوتے وقت وہ اس کو لگاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرنے والے ہوں اور شیطان سے اللہ سے پناہ مانگنے والے ہوں کہ اللہ تو شیطان سے پناہ عطا کرنا، اللہ ضرور دیتا ہے پناہ۔ دیکھیں مریم کی والدہ جن کا نام تفسیری کتابوں میں حنا آتا ہے، انہوں نے جب پناہ مانگی اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے بیٹی کی اولاد کے لیے، اللہ نے دے دی، اور ایسی دی کہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھا۔ تاریخ کے اندر کئی واقعات آتے ہیں ابلیس کے، لیکن وہ باتیں اس لیے بیان نہیں کرتے کہ وہ تاریخی باتیں ہیں۔ کئی دفعہ ابلیس عیسیٰ علیہ السلام کو ملا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کھپانے کی، عیسیٰ علیہ السلام کو مایوس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر دفعہ ذلیل ہو کے بھاگا، شرمندہ ہو کے بھاگا،
کہ میں عیسیٰ کو کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر کبھی اس کا کوئی وار نہیں چلا۔ تو یہ ان کی والدہ کی دعا تھی۔ تو جہاں پر یہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کا اعزاز ہے، وہاں پر ہمارے لیے ایک اس میں سبق بھی ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے ایسی دعائیں کریں کہ اللہ ان کو شیطان سے اور ہماری اولاد کی جو آگے اولادیں آئیں، اللہ ان کو شیطان سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، یعنی کہ ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں، ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی کی ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ جزوی فضیلت ایسی ہوتی ہے جو دوسرے نبی کے لیے نہیں ہوتی۔ تو جزوی فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی دوسرے نبی سے افضل ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں وہ دوسروں سے افضل ہے۔ باقی مجموعی طور پر افضل وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے۔ تو مجموعی طور پر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی افضل ہے، لیکن یہ اعزاز عیسیٰ علیہ السلام کا تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3431۔